اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ آج پیاور کی سرزمین پر سجائی گئی اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر کے حوالے سے یہ پاکیزہ محفل جس میں حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو، اور خصوصی طور پر مولانا منیر صاحب اور ان کے ساتھیوں کو کہ جنہوں نے مدرسہ جامعۃ المصطفیٰ کے زیر اہتمام آج کی اس پاکیزہ محفل کا انعقاد کیا۔ انشاءاللہ اصل خطاب تو ہم نے شہنشاہ فکر و تدبر اولاد ختم الرسول خطیب دوراں ناجش ملت ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ کا سماعت کرنا ہے۔ چند گزارشات خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے اللہ کے پاکیزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ فرمان کی تلاوت کی، اس کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ پروردگار عالم مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور ان بے شمار نعمتوں میں انسان کے پاس اللہ کی ایک بڑی عظیم نعمت جسے اولاد کہتے ہیں، اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس بندے سے جا کر کے پوچھے جس کے نکاح کو 10 سال 12 سال 15 سال ہو گئے، لیکن اب تک گود اولاد سے خالی ہے۔ وہ بتائے گا کہ اولاد جیسی نعمت کی اہمیت کیا ہے۔ اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدسہ کے اندر اگر ہم اور آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے حوالے سے خدا کی بارگاہ میں اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں نے بھی دعائیں مانگی۔ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک انسان کے پاس جسے اولاد کہتے ہیں۔ یہی وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے حصول کی خاطر جس عالم سے ملاقات ہوئی، بندے نے کہا حضرت دعا کیجئے گا اللہ اولاد عطا کر دے۔ شہر کے اندر، علاقے کے اندر، پورے صوبے کے اندر کسی اللہ والے کا آستانہ نہیں چھوڑا کہ جس آستانے پر جا کر کے بندے نے منت نہ مانی ہو اور بارگاہ خداوندی میں صاحب مزار کے وسیلے سے یہ دعا نہ کی ہو کہ پروردگار عالم تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت عظیم نعمت کو اولاد کہتے ہیں۔ جب یہ اولاد انسان کو مل جاتی ہے تو ہر ماں باپ اس حوالے سے فکر مند رہتا ہے کہ یار یہ اولاد جو مجھے ملی ہے یہ میری بھی وفادار ہو، اللہ رسول کی بھی وفادار ہو۔ اس لیے کہ اگر اولاد وفادار نہ ہو تو کل تک جس اولاد کو ماں باپ نے بارگاہ خداوندی میں دعائیں کر کر کے مانگا، آج وہی ماں باپ اسی اولاد کے حوالے سے کہتے ہیں کاش کہ یہ پیدا نہ ہوتی تو ہی ٹھیک رہتا، کاش کہ میں بے اولاد ہی رہتا تو ٹھیک رہتا۔ ہر ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے
کہ جو اولاد پروردگار عالم نے مجھے عطا فرمائی وہ اولاد میری بھی وفادار ہو، اللہ رسول کی بھی وفادار ہو. اس لیے کہ جس معاشرے کے اندر ہم اور آپ رہ رہے ہیں اور جن حالات سے ہم اور آپ دوچار ہو رہے ہیں، ہم سب کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. یار جس اولاد کو ماں باپ نے بڑی تمناؤں سے، بڑی آرزوؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا، دعائیں کی، اللہ اکبر، علماء کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کی، وقت وہ بھی آیا کہ پھر وہی اولاد ماں باپ کے دل کو دکھانے کا سبب بنتی ہوئی نظر آئی. پھر وہی اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے دور کرتی ہوئی نظر آئی. اللہ اکبر، کیا دن دکھائے اولاد نے کہ جس بیٹی کے لیے اپنے ماں باپ نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، وہی بیٹی اور وہی بیٹا معاذ اللہ کسی غیر مرد کے ساتھ یا کسی غیر عورت کو لے کر کے بھاگتے ہوئے نظر آئے. پھر 10 دنوں تک تلاش کرنے کے بعد جب اس بیٹی کو لا کر کے اللہ اکبر تھانے کے اندر پیش کیا گیا، بوڑھا باپ پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے اپنے سر کی پگڑی اتار کر بیٹی کے قدموں کے اندر رکھی اور ہاتھ جوڑ کر کے کہا، بیٹی چل گھر پر، 10 دن ہو گئے تیرے باپ نے کچھ کھایا نہیں، تیری ماں نے کچھ پیا نہیں، گھر کا ہر ایک فرد تیرا انتظار کر رہا ہے، چل بیٹی گھر پر، سب تیرے بغیر بے چین اور بے قرار ہے. اللہ اکبر، جس بیٹی کے لیے باپ نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اپنی خوشیاں جس کے خاطر قربان کر دی، آج کیفیت یہ ہوئی کہ جب اس بیٹی کو لینے کے لیے باپ پولیس اسٹیشن پہنچا ہے تو وہ بیٹی اپنے بوڑھے باپ سے کہتی ہے، تو کون ہے؟ چلا جا، میں تجھے نہیں جانتی، میں تو اسے جانتی ہوں جس کے ساتھ میں بھاگ کر کے گئی تھی. اب پوچھے اس باپ کے کلیجے سے، جس وقت اس بیٹی نے اس باپ سے کہا تھا تو کون ہے؟ چلا جا، میں تجھے نہیں جانتی، اس کے گزریل پر گزری کیا ہے؟ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اللہ اکبر، ان سارے حالات کو دیکھنے کے بعد ہر ماں باپ کا کلیجہ تڑپ اٹھتا ہے، ہر ماں باپ فکر مند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ہم کیا کریں ایسا کہ ہماری اولاد جوان ہونے کے بعد ہماری بھی وفادار رہے، اللہ رسول کی بھی وفادار رہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری بھی وفادار ہو، اللہ رسول کی بھی وفادار ہو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی چیزیں سکھاؤ؟ ذرا زور سے بولیں. 3 چیزیں سکھاؤ. 3 چیزیں. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا سکھائیں؟ ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم. اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد تمہاری بھی وفادار ہو، اللہ رسول کی بھی وفادار ہو، سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اپنے نبی کی محبت، اس لیے کہ جس سینے کے اندر مدینے والے کا پیار ہوگا، وہ اپنے دل کا سودا 4-6 مہینے اسکول میں پڑھنے کے بعد کسی کے حسن کو دیکھ کر کے نہیں کر دے گا، کسی کی خوبصورت گاڑی کو دیکھ کر، کسی کے خوبصورت موبائل کو دیکھ کر وہ اپنے ایمان کا، اپنی عزت و آبرو کا سودا نہیں کرے گا. اگر کوئی اسے پیسوں کا لالچ دے کر، حسن کا لالچ دے کر، موج مستی کا لالچ دے کر اپنی طرف بلانا بھی چاہے گا تو پلٹ کر کے کہے گا، میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. اللہ اکبر، تم نے تو بات عزت و آبرو کے سودے کی. یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ میری ماں نے، میرے باپ نے میرے سینے میں مدینے والے کی محبت کو پیوست کر دیا. اب تو کیفیت یہ ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے، دیکھ کے تلوا تیرا. جس سینے میں حضور کا پیار ہوگا پھر وہ
کر اپنے ایمان کا، اپنی عزتوں کا سودا نہیں کرے گا۔ فرمایا نمبر 1، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسری چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ حب نبی کی کم وحب اہل بیت ہی۔ دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ قرآن، اگر اولاد کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی، اولاد ماں باپ کی بھی وفادار ہوگی، اللہ رسول کی بھی وفادار ہوگی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت جتنے گناہ پائے جا رہے ہیں، ان سارے گناہوں کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس دین کی تعلیم نہیں۔ یہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے والے، یہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو اپنے پیٹوں میں اتارنے والے، یہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ جھوٹ بول دینے والے، بڑی بے تکلفی کے ساتھ کسی کو دھوکہ دے دینے والے، مذاق مذاق کے اندر گالی گلوچ کر جانے والے، کیا وجہ ہے آخر اس کی؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس دین کی تعلیم نہیں۔ اس لیے کہ جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر پھر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بندہ پیش نہیں آتا، اسے پتہ رہتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے وہاں ماں باپ کے ساتھ اللہ اکبر انسان بدتمیزی نہیں کرتا، بلکہ گھر سے نکلتے وقت باپ کا ہاتھ چوم کر کے نکلتا ہے، ماں کا قدم چوم کر کے نکلا کرتا ہے۔ جہاں دین کی تعلیم رہتی ہے وہاں کمایا بعد میں جاتا ہے، حلال حرام کے درمیان تمیز پہلے کی جاتی ہے۔ دیکھو، جب دین کی تعلیم نہیں رہتی تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی مال آنے دو، چاہے حلال طریقے سے آوے تو بھی آنے دو، چاہے حرام طریقے سے آوے تو بھی آنے دو۔ لیکن جہاں علم رہتا ہے، جہاں دین کی تعلیم رہتی ہے، پھر وہاں پر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ 2 شعبان المعظم کو امام الائمہ، کاشف الغمام، سراج الامام، سیدنا سرکار نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پر دین کی تعلیم ہوتی ہے، علم رہتا ہے، پھر وہاں پر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ کس چیز کی؟ کپڑے کی تجارت۔ آپ کے دکان تھی کپڑے کی، تو ہوا یوں، آپ نے اپنے خادم کو لا کر کے کپڑے کا ایک تھان دیا، اور جس وقت لا کر کے کپڑے کا تھان دیا تھا اس وقت اس سے کہا تھا جسے بھی بیچنا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس۔ تشریف رکھیں آپ لوگ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر
کر رہا تھا جہاں دین کی تعلیم نہیں رہتی وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس مال آنے دو، چاہے حلال طریقے سے آوے تو بھی آنے دو، چاہے حرام طریقے سے آوے تو بھی آنے دو۔ جہاں دین کی تعلیم نہیں رہتی وہاں پر جملے یہ رہتے ہیں، مولانا آپ تو مسجد میں رہتے ہو، آپ تو مدرسے میں رہتے ہو، اب اگر ہم مارکیٹ میں تھوڑا بہت جھوٹ نہیں بولیں گے تو گالیاں کما کر کے، ارے جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں تب تک ہمارا کام نہیں چلتا۔ یہ جملے زبانوں سے کب نکلتے ہیں؟ جب بندے کے پاس دین کا علم نہیں رہتا، دین کی تعلیم نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، جہاں دین کی تعلیم نہیں ہوتی وہاں پر یہ کہا جاتا ہے مولانا جب تک جھوٹ نہ بولے تب تک کام ہی نہیں چلتا، اور جہاں پر دین کی تعلیم رہتی ہے وہ بغداد کا تاجدار عبد القادر جیلانی کہتا ہے لوگوں جب تک عبد القادر سچ نہ بولے عبد القادر کا کام ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ تو نے ان جھوٹ بول کر کے آنے والے 4 پیسوں کو تو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اگر تو 50,000 بھی کما لے گا برکت 5 روپے کی نہیں ہوگی، لیکن سچ کی برکت یہ ہے کہ جو کام لوگوں کی 6 سال 6 مہینے اور سال بھر کی تبلیغیں نہیں کر پاتی، وہ کام عبد القادر جیلانی کا ایک سچ کر کے دکھاتا ہے۔ ڈاکوؤں کا پورا قافلہ ڈکیتی سے توبہ کر کے اگر غوث پاک کے ہاتھ پر اللہ اکبر مرید ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ غوث اعظم کا سچ ہوا کرتا ہے۔ جہاں دین کی تعلیم رہتی ہے وہاں پر پھر یہ کہا جاتا ہے جب تک سچ نہ بولے ہمارا کام ہی نہیں چلتا۔ تو آپ دیکھیں سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کر رہا تھا، کپڑے کی دکان تھی، فرمایا خادم سے جس کو بھی بیچنا بتا کر کے بیچنا۔ شام کو آئے، آ کر کے خادم سے پوچھا کیا ہوا اس تھان کا؟ اس نے کہا سرکار وہ تو میں نے بیچ دیا۔ ارشاد فرمایا جسے بیچا اسے بتا کر کے بیچا کہ بیچ میں سے پھٹا ہوا تھا۔ عرض کرنے لگا سرکار وہ تو میں بھول گیا۔ اب ہم اور آپ ہوتے تو پھر اپنی پیٹھ تھپتھپاتے، جو مال کئی دنوں سے نہیں نکل رہا تھا نکال دیا اسے۔ مجھ سے بڑا تجارت مند کون ہے؟ مجھ سے بڑا کاروباری کون ہے؟ اور اپنے نوکر کو اپنے خادم کو کچھ پیسہ خوشی کے طور پر دیتے کہ جو مال کئی دنوں سے نہیں نکل رہا تھا تو نے اسے نکال دیا۔ مگر وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ پہلے تو خوب اس بندے کو تلاش کیا جو کپڑا لے کر کے گیا تھا، لیکن جب وہ بندہ مل نہیں پایا تو اس دن کی ساری کمائی امام اعظم ابو حنیفہ نے لی اور لینے کے بعد غریبوں میں صدقہ کر دی۔ خادم نے پوچھا سرکار بات سمجھ میں نہ آئی، پوری کمائی آج کی غریبوں میں صدقہ کر دی؟ اب دیکھو جہاں پر دین کا علم رہتا ہے، دین کی تعلیم رہتی ہے، وہاں پر پھر کیا جملے زبانوں سے نکلتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں جو دولت لوگوں کو دھوکہ دے کر کے کمائی جائے اس دولت کی نعمان بن ثابت کو کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کو دھوکہ دے وے اس بندے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے پاس دین کی تعلیم رہتی ہے، دین کا علم رہتا ہے۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا مولانا منیر صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو کہ ماشاءاللہ مدرسہ جامعۃ المصطفیٰ پچھلی مرتبہ جب جلسہ ہوا تھا تو ماشاءاللہ اس کی بنیاد رکھی گئی، اور انشاءاللہ وہ دن بھی ہماری نگاہیں دیکھے گی کہ جب ایک شاندار عمارت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ ابھی مدرسہ چل رہا ہے۔ اب لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجیں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک باپ کی طرف سے اولاد کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ اپنے
اولاد کو ادب سکھائے اور دین کی تعلیم دلوائے۔ سب سے بہتر تحفہ اگر باپ کی طرف سے اولاد کے لیے ہے تو اسے تعلیم کہتے ہیں۔ باتیں کہنے کے لیے کئی ساری حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے اپنی بات کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر چاہتے ہو اولاد تمہاری بھی وفادار ہو، اللہ رسول کی بھی وفادار ہو، اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ انشاءاللہ اگر گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم ہوگی سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ قدم قدم پر برکتیں نازل فرمائے گا۔ میرے بولنے میں اگر کسی طرح کی غلطی ہوئی ہے پروردگار عالم اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول